رانا ثناء اللہ صاحب، قبل اس کے کہ ہم کشمیر کا ذکر شروع کریں، یہ جو کراچی کو آپ لوگوں نے پہلے یہ بھی بات تھی کہ جی کراچی کو وفاق کے زیر انتظام لایا جا رہا ہے یا اس کے لیے آپ لوگ کوشش کر رہے تھے، تو اس کا کیا ہوا اور کراچی کو بجٹ میں کیا دیا؟ دیکھیں، کراچی سندھ گورنمنٹ نے بھی اس بارے میں، مراد علی شاہ صاحب نے بھی کراچی کے مسائل کو اجاگر کیا. ایم کو ایم نے خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد کے مسائل کے اوپر جو ہے وہ بات کی، اور راؤنڈ اباؤٹ کوئی 50 ارب روپے کے قریب ہے رقم جو وزیر اعظم صاحب نے کمٹ کی ہے، اور کہا ہے کہ جو کراچی میں جو پروجیکٹس جو ہے وہ ان پروگریس ہیں ان کو مکمل کیا جائے، اور جو ضروری ہیں ان کو جو ہے وہ شروع کیا جائے. سندھ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ اس مرتبہ وہ کراچی کے لیے جو ہے وہ زیادہ فنڈس جو ہے وہ مختص کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی کراچی کو، گوادر کو جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے زیر اثر لایا جائے. دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں ایک جمہوری معاشرے میں ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے، ہر کسی کو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن جب رائے کا اظہار یا کسی معاملے پہ ڈبیٹ شروع ہو تو اسے اس طرح سے شک کی نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ جی پتہ نہیں یہ کرنے جا رہے ہیں. کوئی کراچی کو جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے نہیں جا رہی، یا گوادر کے اوپر. ایک بات ہے، ایک ڈبیٹ ہے، ایک گفتگو ہے، اس کے اوپر سب کو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے اور وداؤٹ اینی فیئر کرنا چاہیے. اگر اس میں سے کوئی اچھی چیز نکل آئے اور اچھی چیز بہتر ہو جائے تو اس کو آپٹ کر لیا جائے. جس طرح سے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، وہ سائملٹینیسلی یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ اب بڑے صوبے جو ہے وہ گورنیبل نہیں ہیں، ایڈمنسٹریٹو پرابلمس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو یا تو صوبوں کو جو ہے وہ چھوٹا کیا جائے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ بنائے جائیں جو زیادہ ورکیبل ہوں، پریکٹیکیبل ہوں. تو ایک ساتھ ہی یہ ہے کہ نہیں، صوبے تو ایسے ہی رہنے دیے جائیں، لیکن ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو امپاور کر کے جو ہے تو اس سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. یہ بات بھی درست ہے. ان دونوں آپشنز کے اوپر بھی ڈسکشن ہونی چاہیے، اور ان دونوں آپشنز میں سے جو ہمیں اپنے حالات کے مطابق بہتر سوٹ کرے اس کو اپنانا چاہیے. دنیا میں جو دونوں چیزیں ہیں، دنیا میں صوبوں کو ان کے سائز کو جو ہے وہ ریئلائز کر کے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹیولی وائبل بنایا گیا ہے. یہ چیز بھی موجود ہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم کو امپاور کر کے بھی دنیا میں یہ بڑا کامیاب ایکسپیرینس ہوا ہے. بڑے شہر جو ہیں وہ آپ نیو یارک دیکھ لیں، لندن دیکھ لیں. تو یہ دنیا میں دونوں طرح کے ایکسپیرینس موجود ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہمیں بہتر ہے اس کو ہم آپٹ کریں. لیکن یہ اسی وقت فیصلہ ہوگا جب ہم اس کے اوپر ڈبیٹ کریں گے، اس کے اوپر ہم بحث کریں گے. اس بحث کو ہونے دینا چاہیے وداؤٹ اینی سازشی تھیوری. ہم ابھی بات شروع نہیں ہوتی تو پہلے ہم اس میں سے جو ہے نا وہ کانسپریسی ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. یہ پتہ نہیں، یہ تو جی اب ایسے ہونے لگا ہے، ویسے ہونے لگا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈسکشن ہے، ڈبیٹ ہے ان تمام آپشنز کے اوپر. جو ان میں سے بہتر چیز سامنے آئے گی کوئی اس کو آپ کتنا کر لیا ٹائم جائے. آپ لوگوں نے ڈسکشن کے لیے رکھا ہے؟ کب تک اس حوالے سے کوئی رائے بن جائے گی؟ میرا خیال ہے ابھی تو ڈسکشن صحیح طور پہ شروع نہیں ہوئی. یہ شروع ہو تو پھر اس کے بعد اس کے عرصے کا جو ہے وہ تعین کیا جائے. ابھی تو بات بعد میں ہوتی ہے، سازش کی اسٹیمپ جو ہے اس کے اوپر پہلے لگ جاتی ہے. اچھا، اس کا ذکر کرتے ہیں آزاد جموں کشمیر کا. یہ کیوں اس مرتبہ حکومت اتنی سختی دکھا رہی ہے؟ پچھلی مرتبہ انہوں نے جو کچھ مانگا تھا، انہوں نے 9 روپے مانگا تھا، آپ لوگوں نے 3 روپے یونٹ دے دیا، اور اس مرتبہ ان کے ہیڈ منیز نکال لیے. دیکھیں، پچھلی مرتبہ انہوں نے عام آدمی کے مسائل سے متعلق بات کی، ویلفیئر سے متعلق بات کی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، جب منگلا ڈیم بنا تھا تو ہمارے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جتنے وہاں پہ پیداواری جو کاسٹ ہوگی اس کے اوپر ہم آپ کو بجلی دیں گے. یہ درست تھا،
یہ وعدہ ہوا تھا، پاکستان کی گورنمنٹ نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، لیکن بعد میں گورنمنٹس نے امپلیمنٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سبسڈی دیں گندم کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 2000 روپے پر من کی. یہ بھی کسی وقت ان کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی. میاں شہباز شریف صاحب نے بغیر اس بات کو یہ دیکھتے ہوئے کہ پولیٹیکلی یہ کسی کے فائدے میں جائے کسی کے نقصان میں، انہوں نے کہا کہ یہ جب لوگوں کے ویلفیئر کی بات ہے اور اب یہ سامنے آئی ہے تو ہم اس کے اوپر کیوں نہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ غور کریں. یہ دونوں مین مطالبات جو ہے وہ ان کے تسلیم کیے گئے. اب وہاں سے ان کو چاہیے تھا کہ اپنے اس ویلفیئر کے اور لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کے اس سفر کو اسی سمت میں جو ہے وہ جاری رکھتے. انہوں نے یہ کیا کہ اگلی دفعہ انہوں نے جو اپنے مطالبات پیش کیے ان کے ساتھ انہوں نے ایک قانونی اور آئینی مطالبہ بھی پیش کر دیا کہ جی مہاجرین کی 12 سیٹیں جو ہے وہ ختم کی جائیں. انہوں نے جو مطالبات لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کیے تھے وہ سب ہم نے تسلیم کیے اور ہم نے کہا کہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے. بلکہ ایک ان کا مطالبہ جو بجلی کی ریہیبلیٹیشن کا تھا وہ مطالبہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے بھی تھا، وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی تھا، ان کی طرف سے بھی تھا. اس کے اوپر تقریباً 10 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ درکار تھی. وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے وہ بھی مہیا کی اور ان کو کہا کہ دیکھیں یہ جو آئینی اور قانونی مسئلہ ہے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں جس میں پرومیننٹ جو ہے وہ لائر ہوں، وہ بیٹھ کے اس کا کوئی آئینی اور قانونی راستہ جو ہے وہ نکال لیں. یہ بات ہو گئی. اب جب الیکشن ہونے والے ہیں تو انہوں نے، میں یہ بالکل کہنے کی جو ہے وہ معذرت سے کہوں گا کہ ود میلافائڈ انٹینشن انہوں نے جنوری میں 9 جون کے لانگ مارچ کی جو ہے وہ کال دے دی. کیوں؟ کیونکہ 4 اگست سے پہلے جو ہے وہ وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں. اب 4 اگست سے پہلے آپ 60 دن لے لیں، 4 اگست سے 4 جولائی اور اس کے بعد آ گیا 4 جون. اب ان 60 دنوں میں 45 دن کا آپ نے شیڈول اناؤنس کرنا ہے اور آزاد کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں. انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اگر الیکشن ہوں گے، الیکٹڈ لوگ سامنے آئیں گے تو ہماری دکانداری جو ہے نا وہ پھر ماند پڑ جائے گی اور ہم اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ چلاتے رہیں. انہوں نے یہ لانگ مارچ کی کال دی. 30 جون کو ہم دوبارہ وہاں پہ گئے. میرے ساتھ پی ایم ایل این کی طرف سے امیر مقام صاحب تھے، ڈاکٹر طارق فضل تھے، چودھری احسن اقبال صاحب تھے، پیپلز پارٹی کے قمر الزمان کائرہ صاحب تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل اٹھور صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے. ہم نے ان کو سامنے بٹھایا اور برابری کی بنیاد پہ بٹھایا. یعنی مطالبہ کرنے والے اور حکمرانوں کی وہاں پہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. بھائیوں کی طرح ہم نے ان کو اپنے ساتھ عزت دی، ان کو بٹھایا اور ان کے ایک ایک مطالبے پہ اوپر جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی تھی وہ پوری کی. جو کام ہوا تھا اس کی ان کو رپورٹ پیش کی. جب اب یہاں پہ بات آ گئی تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے، اس کو ایجیٹیشن کی بنیاد کے اوپر یا 2 فریقین ہم اور آپ ادھر کمرے میں بیٹھے اور فیصلہ کر دیں مہاجرین کی سیٹوں کا. مہاجرین وہ ہیں جن کی قربانیوں کی وجہ سے تحریک آزادی جو ہے جموں کشمیر کی وہ روشن ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر لٹائے، اپنی عزتیں لٹائیں، اپنا جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ خاندان جو ہے وہ آدھا خاندان ادھر آدھا ادھر. تو یہ لوگ جو ہے وہ لٹے پٹے ادھر آئے اور آ کے جو ہے وہ پاکستان کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ آباد ہو گئے. مقبول بٹ جو سارے ہی شہداء جو ہیں وہ باعث احترام ہیں اور اس تحریک کے جو ہے وہ تابندہ ستارے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ مقبول بٹ وہ مہاجر تھا. اس کی فیملی بھی ادھر آگے پشاور میں جو ہے وہ آباد ہوئی. اب بھی شاید وہیں پہ ان کے خاندان کے لوگ جو ہے وہ رہ رہے ہوں گے. اسی طرح سے اور 20 لوگ ہیں. تو ہم نے کہا کہ اس طرح سے یک طرفہ طور پہ ایک کمرے میں بیٹھ کے ان سیٹوں کو ختم کرنا جو ہے یہ پھر ایسا ہی اقدام ہوگا جیسا 5 اگست 2019 کو انڈیا نے لیکن کیا. مولانا صاحب سیٹوں کے خاتمے کا مطالبہ تو ان کا شروع دن سے تھا. نہیں، کوئی شروع دن سے نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. ابتدائی مطالبات میں ان کے کبھی بھی شامل نہیں، کبھی بھی نہیں. پچھلی مرتبہ بھی جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو یہ مطالبہ اس میں تھا. یہ اکتوبر میں جب انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے، جب انہوں نے یہ 3 روپے کی بجلی اور 2000
پر من سبسڈی حاصل گندم پہ اس وقت یہ مطالبہ نہیں تھا. اس کے بعد جب انہوں نے یہ اکتوبر 2025 میں مطالبات پیش کیے, اس وقت ان 35-38 مطالبات کے ساتھ ایک یہ مطالبہ پیش کیا, اور اس مطالبے میں جو ہے وہ پھر کمیٹی بنانے کے اوپر رضامند ہو گئے. ایک مطالبہ اس دفعہ بھی انہوں نے پیش کیا کہ جو الیکشن لڑتے ہیں تو اس میں جب حلف نامہ داخل کرتے ہیں تو اس حلف میں یہ ہوتا ہے کہ آزادی کے بعد جو کشمیر ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرے گا, اس کو بھی نکالیں بیچ میں سے. دیکھیں نا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر جو ہے نا ان کے تانے بانے جب وہ پیچھے سے تلاش کیے گئے کہ ان کو کون پیچھے سے سبق دے رہا ہے, کون ان کو جو ہے وہ فنڈز دے رہا ہے, کون ان کو اس راستے پہ ہٹ درمی کے راستے پہ لگا رہا ہے, تو وہ پھر ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں. کون دے رہا ہے؟ وہ ان کو جو ہے وہ بیرونی قوتوں کی طرف سے جو ہے وہ فنڈنگ بھی ہو رہی ہے, وہ وایا جو ڈائسپورا ہے ہمارا یو کے میں, اس کے جو ہے وہ ذریعے سے ہو رہی ہے. یہ انفارمیشن جو ہے وہ میں اس لیے اس وقت اس کے اوپر ٹو دی پوائنٹ بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کے اوپر جو پروسیکیوشن ہونی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جب رائپ اپ ہوگی سامنے آئیں گی. اب آپ دیکھیں, ہم نے ان سے کہا کہ چلیں اس کے اوپر ریفرینڈم کروا لیتے ہیں, الیکشن ہونے جا رہا ہے, اس میں یہ بھی کویشچن رکھ دیتے ہیں اگر لوگ جو فیصلہ کریں وہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نو. پھر ہم نے کہا کہ ایسا کریں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلا لیتے ہیں, تمام پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر جو کہیں وہ لیجسلیٹو اسمبلی سے کہیں گے کہ اس کے مطابق عمل کرے. انہوں نے کہا نو. پھر کہا کہ اسمبلی میں اس معاملے کو رکھ دیتے ہیں, اسمبلی اس کے اوپر ریزولوشن پاس کر دیتی ہے کہ کیونکہ وہ آؤٹ گوئنگ ہے, جو الیکٹ ہونے کے بعد یہ وہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ گورنمنٹ اور اسمبلی آئے گی, اس میں یہ معاملہ رکھ دیں گے, اس میں کوئی کمی بیشی اوپر نیچے جو ہے وہ کر لیں گے. انہوں نے کہا جی نو. پھر ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ الیکشن ہونے دیں اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نئی اسمبلی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ غور کرے گی اور اس معاملے کو جو ہے وہ طے کرے گی. آپ جو 9 کا ہے لانگ مارچ کا الٹیمیٹم, اس کو آپ مؤخر کر دیں. انہوں نے کہا جی نو. پھر ان سے کہا گیا کہ چلیں ایسا کریں کہ 9 کی بجائے اس کو 14 پہ کر دیں, تو مین ٹائم ہم آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں, ہم لیجسلیٹو اسمبلی کا اجلاس بلاتے ہیں اور وہاں پہ یہ معاملہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی نو, ہم نے تو یہ کام نہیں کرنا. اچھا, تو پھر اس کے بعد پھر جو ہمارے شکوک و شبہات تھے وہ پھر درست ثابت ہوئے. تو پھر بات یہ ہے کہ یہ لاکھوں شہداء کی قربانیوں سے جس تحریک کو کی آبیاری ہوئی ہے, اب اس کو ایک گروپ یا ایک ایکشن کمیٹی کے جو ہے وہ مطالبے کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ اس کو ضائع تو نہیں کیا جا کیوں ہے مہاجرین کی سیٹوں پہ, اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ دھاندلی کے لیے اور پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ نہیں جی, پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے وہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں؟ جو نہیں, معاملہ یہ ہے کہ کیا مہاجر جو ہیں وہ اپنے گھر لوٹا کے نہیں آئے وہاں سے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر جو تحریک کے آزادی ہے جموں کشمیر کی, آپ اگر یہ جموں اور ویلی کے مہاجروں کو بیچ میں سے نکال دیں تو یہ آپ کی تحریک باقی کیا رہ جاتی ہے؟ آزاد کشمیر پھر کیا ایک یونٹ کے طور پہ آپ کے ساتھ رہے گا؟ یعنی یہ پھر ریاست تو رہی نا, یہ ریاست کی پھر حکومت نہ رہی. اچھا, تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر دیکھیں, اس کے اوپر ہم نے باوجود اس کے آل پارٹیز کانفرنس بلائی. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہاں پہ کچھ انتخابی ڈیفیکلٹیز ہیں, یعنی وہاں پہ جو جموں کی 6 سیٹیں ہیں وہ ووٹ وائز درست ہیں, جو ویلی کی 6 سیٹیں ہیں ان کے ووٹ کم ہیں, سیٹیں زیادہ ہیں, اس نمبر میں تھوڑا کمی کی جائے. اسی طرح سے اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا. اسی طرح سے پھر اس کو ہم نے پریزیڈنشل ریفرنس کے طور پہ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ کو بھیجا. سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر اپنی رائے دی. احتجاج تو ان کا حق ہے نا, آپ لوگ ان کو احتجاج کیوں کرنے نہیں دیتے؟ ان احتجاج بھی ان کا حق ہے, لانگ مارچ بھی ان کا حق ہے, لیکن لشکر کشی ان کا حق نہیں ہے. مسلح ہتھیاروں سے آ کے کوئی اسلام آباد پہ قبضہ کرنا چاہے یا کوئی مظفر آباد پہ قبضہ کرنا چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا, اور اس کو پھر لا انفورسنگ ایجنسیز کا یہ فرض اولین ہے کہ اس کو جو ہے وہ روکا جائے. وہ آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جو پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں, جس طرح سے ان کی ڈیڈ باڈی کی لنچنگ جو ہے انہوں نے کی ہے, تو یہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ جمہوری احتجاج کر رہے ہیں؟ تو اس قسم کے احتجاج کو تو
جو ہے وہ روکا جانا جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کا جناب رانا جو ہے وہ ثناء اللہ فرض ہے۔ صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔